السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو بیان ہے وہ ہے احترام مسلم کا بیان، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرنا، ادب کرنا، اس کا لحاظ کرنا، اور یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کرنے لگ جائے، اس کا لحاظ کرنے لگ جائے، تو معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احترام کرے گا تو اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے متعلقین کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت ساری برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائے گی، مسلمان معاشرے سے۔ کیونکہ یہ جو مال چھین لینا، چوری کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، یا کسی کی جائیداد پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، یہ مسلمان کا احترام نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر مسلمان بھائی کا احترام ہو تو آدمی یہ سب کرے گا ہی نہیں۔ ناجائز قبضہ، کسی کے مال کو چھین لینا، چوری ڈکیٹی، یہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ حسد ہے، جلن ہے، نفرت کا جذبہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، غیبت کرنا، یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرے گا تو اس کی غیبت کیوں کرے گا؟ پھر وہ اس سے حسد بھی نہیں رکھے گا، اس سے نفرت اور عداوت بھی نہیں رکھے گا، یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو، یعنی احترام مسلم کی جو صفت ہے، جو کوالٹی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی بہت ہی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان سے ایک رشتہ ہے جس کو ایمانی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں، یعنی پکے ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اس رشتے کو جوڑتے ہیں، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو جوڑنا چاہیے، یعنی ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کرنا چاہیے، اس رشتے کا، ایمانی رشتے کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے، اس کی ترقی کے اسباب مہیا کرنے چاہیے۔ جو مالدار ہیں انہیں اپنے سے غریب اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، تاکہ وہ بھی، ان کی حیثیت بھی اچھی ہو جائے۔ کسی کے پاس اگر کاروبار نہیں، روزگار نہیں، تو اس کے لیے روزگار کا انتظام کر دینا چاہیے، کاروبار کا انتظام کر دینا چاہیے۔ تو کیا ہوگا کہ معاشرے سے غریبی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح معاشرے میں بیلنس قائم ہو جائے گا، توازن قائم ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ آپ نے سماعت کی۔ ابھی اس آیت کریمہ کی تفسیر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مذکورہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے بات آ گئی کہ اس کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جوڑنے کا حکم، کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا، کس کو جوڑتے ہیں وہ؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ساری آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو انبیاء اکرام پر نازل ہوئی، چھوٹی بڑی ساری کتابوں پر، صحیفے ہوں یا بڑی آسمانی کتابیں ہوں، جیسے قرآن مجید ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے کل رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور بعض کو مان کر بعض کے منکر ہو کر ان میں تفریق یعنی جدائی نہیں کرتے۔ یہ ایمان والے ہیں جو سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کرام پر، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ حقوق قرابت کی رعایت رکھتے ہیں، یعنی رشتہ داری کے جو حقوق ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں، اور رشتہ قطع نہیں کرتے، یعنی رشتہ توڑتے نہیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ یہ چیز ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ معاملہ ہوا تو رشتہ توڑ لیا جاتا ہے۔
رشتہ ختم کر لیا جاتا ہے، جبکہ وہ خون کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ، وہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، یا کوئی چچی ہے، یا مامی ہے، یا کوئی اس طرح کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، کیونکہ یہ عورتوں کے رشتے اس لیے آ رہے ہیں کہ زیادہ جھگڑے عورتوں میں ہی ہوتے ہیں، ورنہ کبھی رشتہ داری ختم مردوں سے بھی کی جاتی ہے، عورتوں کا جھگڑا مردوں میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور بلکہ گھر کی خواتین مردوں کو حکم دیتی ہے کہ فلاں لوگوں یہ فلاں آدمی سے آپ کو بات نہیں کرنی، فلاں گھر والوں سے آپ کو ویوہار نہیں رکھنا ہے، ویوہار توڑ لیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ رشتہ توڑ لیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، رشتہ توڑنا اپنے مسلمان بھائی سے یا مسلمان بہن سے رشتہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خونی رشتہ ہے وہ تو اس کی تو رعایت ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ایمانی رشتہ ہے، اسلامی رشتہ، اس کی بھی رعایت ہے۔ اسی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں کو اس کو بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہے، حضور کی رشتہ داریوں کا وہ تو اور زیادہ ہونا چاہیے، اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں، یعنی ایمانی رشتہ داریاں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام کرنا، کیونکہ سادات کرام یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی رشتہ ہے، خاندانی، تو اس سادات کرام کا اسی بنیاد پر ادب و احترام ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ مودت یعنی پیار و محبت اور احسان، اور ان کی مدد کرنا، اور ان کی طرف سے مدافعت کرنا یعنی ان کا دفاع کرنا ہو، ان کا ڈیفنس کرنا، یعنی ان پر کوئی مصیبت آ رہی ہو تو اس کو روکنا، کوئی ان پر حملہ کر رہا ہو تو اس کو روکنا، کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو تو اس نقصان سے مسلمان بھائی کو بچانا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ اور ان کے ساتھ شفقت یعنی مہربانی والا سلوک کرنا، سلام اور دعا، جب بھی ہمارا کوئی مسلمان بھائی ملے تو اس کو سلام کرنا اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا، اور مسلمان مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جانا۔ عیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیمار پرسی کے لیے جانا، جب ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کے پاس جانا، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو عیادت کہا جاتا ہے۔ اور اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں کا مطلب ہوتا ہے پڑوسیوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی بھی رعایت اس میں داخل ہے، سب کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور شریعت میں اس کا لحاظ رکھنے کی بہت تاکیدیں آئی ہیں، اور بکثرت احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے کا کیا مطلب؟ عام طور پر جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے نا، وہ یا تو زبان کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے یا ہاتھ کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے۔ آدمی زبان کے ذریعے بول کر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، گالی بول دی، کوئی برا لفظ بول دیا، یا جو ہے کہ غیبت کی، تو اس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، یا ہاتھ کے ذریعے کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹا ہے تو اس کے ذریعے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو عام طور پر انہی دو چیزوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ دیکھیں کیسے حقوق اسلام کے اندر بیان کیے گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، مومن کون ہے؟ مسلمان تو بتا دیا گیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ مومن کون ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے مومن اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے۔ یعنی دیکھیں مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرا مومن اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ سمجھے، یعنی اس کو یہ اعتماد حاصل ہو جائے اور اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ میرے مال کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ہی یہ میری جان کو نقصان پہنچائے گا، وہ محفوظ سمجھے کہ اس سے میری جان بھی محفوظ ہے، اس سے میرا مال بھی محفوظ ہے، تو اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر اگر غور کریں اور ان دونوں چیزوں پر اگر ہمارے مسلمان بھائی عمل کرنا شروع کر دیں تو کتنی اچھی بات ہو جائے، اور معاشرے کے اندر کتنی خوبصورتی آ جائے گی اس کی وجہ سے۔ اب احترام مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کی عزت و حرمت کا پاس رکھنا، یعنی خیال رکھنا، اور اسے ہر طرح کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ احترام مسلم کہلاتا ہے۔ یعنی اس کو خود تو نقصان نہیں پہنچانا، دوسری طرف سے اگر نقصان ہو رہا ہو تو اس سے بھی اپنے مسلمان بھائی کو بچانا، یہ احترام مسلم کہلاتا ہے۔ احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے، یعنی اس کے دل کو نہ توڑا جائے، اس کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مسلمان کا دل نہیں دکھایا، نہ کسی پر طنز کیا، تانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے نا، تانا بھی نہیں دینا چاہیے، کہ تانے سے بھی تو تکلیف ہوتی ہے،
تانا دینے سے، طنز کرنے سے بھی تو تکلیف ہوتی ہے، یہ زبان کے ذریعے سے تکلیف دینا ہوا جو ابھی حدیث میں آپ نے سماعت کیا۔ نہ کسی کا مذاق اڑایا، حضور نے کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، دوسرا ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانے میں تکلیف پہنچانا پایا جاتا ہے، مذاق اڑانے سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ عام طور پر مذاق کرنا، ایسا مذاق کرنا جس کو صحت مند مذاق کہا جاتا ہے، کہ جس میں کسی کی ایذا رسانی نہ ہو، جس میں کسی کو بھی تکلیف پہنچانا نہ ہو، صرف دل خوش کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی بات کہہ دی جائے جو دل کو اچھی لگے، تو اس کو مزاح کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ مذاق اگر ہو تو اس میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہ پایا جائے، جبکہ مذاق کا اس زمانے میں تو مطلب یہ ہو گیا کہ کسی کی بے عزتی کر دی جائے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا جائے، کسی کا مذاق اڑانا، مذاق اڑانے کا مطلب ہی یہ ہو گیا کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ نہ حضور نے کسی کو دھتکارا مطلب ایسے ہی اپنی بارگاہ سے ہانک دیا، نہ کبھی کسی کی بے عزتی کی، بلکہ ہر ایک کو سینے سے لگایا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری عادتوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، ان طریقوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اب احترام مسلم کا جذبہ پیدا کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں۔ احترام مسلم کی فضیلت پر غور کیجئے۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور ان کا احترام کرنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ اسلامی رشتہ ہے، جس کی وجہ سے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرے، یعنی تعظیم کرے، اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور ہمیشہ اس کی بے حرمتی سے بچتا رہے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص مسلمان کی بے عزتی کرے یا اسے تکلیف پہنچائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے اور اس کی عزت پامال نہ ہونے دے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنے کی وعیدوں پر غور کرے کہ مسلمان کی بے عزتی پر قرآن میں اور حدیث میں کیا وعیدیں آئی ہیں، اس پر غور کریں۔ کیا یعنی عذاب کے وعدے، وعید کا مطلب ہوتا ہے عذاب کے وعدے۔ مسلمان کی بے عزتی کرنا بہت برا فعل ہے، بہت بری بات ہے، اور اس کی بہت ہی مذمت بیان کی گئی، یعنی اس کی بہت برائی آئی ہے۔ بے عزتی کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان کا مذاق اڑانا، گالی دینا، چغلی لگانا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگانا، بہتان تراشی کرنا یعنی تہمت لگانا، جھوٹی تہمت لگانا، جہاں اس کی عزت کی جاتی ہو وہاں اسے ذلیل کرنا، غیبت کرنا، یا اس کی غیبت ہو رہی ہو تو قدرت کے باوجود نہ روکنا، یہ بھی بے عزتی میں شامل ہے۔ یعنی دوسرے لوگ غیبت کر رہے تھے کسی مسلمان بھائی کی، اور یہ ان کو روکنے پر قادر بھی ہے، یہ ان کو روکنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، پھر بھی نہیں روک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ غیبت پر راضی ہے۔ کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ روکنے کی قدرت نہیں، جیسے وہ جو غیبت کر رہے ہیں وہ گنڈے موالی ٹائپ کے، کہ اگر یہ ان کو روکنے جائے گا تو وہ اس کو بھی نقصان پہنچائیں گے، تو وہاں پر تو چلو مجبور ہے، لیکن جہاں روک سکتا ہے وہاں تو اس کو روکنے کا حکم ہوگا۔ اگر کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہو تو دوسرے مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا دفاع کرے، ڈیفینس کرے۔ اگر قدرت کے باوجود اس کی حمایت نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا تو خود بھی گنہگار ہوگا۔ حقوق العباد ادا کرنے کا ذہن بنائیے۔ بندوں کے جو حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں بندوں کے حقوق ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ احترام مسلم، اس میں یہ سب چیزیں بتائی کہ غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، حسد کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں۔ احترام مسلم صحیح طور پر بجا لانے کے لیے مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور ان حقوق میں والدین، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، دوست و احباب، سب کے حقوق شامل ہیں۔ حسن اخلاق اپنائیے، یعنی اچھے اخلاق جس کا بیان پہلے گزرا، اچھے اخلاق اپنائیے، اب خود اچھے اخلاق والے بن جائیے۔ حسن اخلاق ایسی صفت ہے کہ جو احترام مسلم کی اصل ہے۔ آدمی اچھے اخلاق والا ہوگا تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، کیونکہ حسن اخلاق اچھائیوں کی جامع ہے۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ساری خوبیاں آ جائے گی اس کے اندر۔ اب وہ لوگوں سے اچھی طریقے سے پیش بھی آئے گا، بڑوں کا ادب و احترام کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، اپنے مسلمان بھائی کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کبھی غیبت نہیں کرے گا، کبھی چغلی نہیں کرے گا، حسد کا جذبہ نہیں ہوگا، کبھی کسی مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے پر غصب نہیں کرے گا۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی اگر حسن اخلاق کا آدمی پیکر بن جائے۔ حسن اخلاق سے متصف انسان، ایثار مطلب قربانی کا جذبہ، اپنے بھائی کے لیے قربانی کا جذبہ۔ جیسے ہم اور آپ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی، بڑی بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ایثار کے اندر۔ جیسے ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے کوئی فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں کرسیاں لگی ہوئی، ہم کرسی پر بیٹھے ہیں اور سارے دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور کرسیاں سب کے سب فل ہو چکی ہیں، بھر گئی ہیں، کوئی بھی کرسی خالی نہیں۔ اتنے میں ہمارا کوئی مسلمان بھائی آیا،
تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی کرسی کو چھوڑ دیں اور اس سے کہیں کہ آپ بیٹھ جائیے. تو یہ احترام مسلم بھی ہو گیا اور اسی کو ایثار کا جذبہ بھی کہتے ہیں. یعنی اپنی جگہ کو ہم نے اس کے لیے قربان کر دیا کہ آپ ہماری جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں. یہ بہت چھوٹی سی بات. اس کے علاوہ اس میں یعنی ایثار میں اور بڑی بڑی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. قربانی یعنی اپنے بھائی کے لیے قربانی پیش کرنے میں بہت بڑی بڑی چیزیں بھی آ سکتی ہیں. یعنی اپنے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے, ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے, لیکن ہم نے اپنے بھائی کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ چیز اس کو دے دی, یہ بھی ایثار میں آئے گا. دل جوئی کرنا, دل جوئی کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا, جس سے وہ راضی ہوتا ہو ایسا کام کرنا, دل جوئی کا یہ مطلب ہوتا ہے. سخاوت یعنی جب کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو دینا, اس کی مدد کرنا. بردباری اور تحمل مزاجی یعنی برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے انسان کے اندر, کہ اگر ہمارا بھائی ہمیں کبھی کچھ بول بھی دے یا کبھی کوئی نقصان پہنچا دے یا کوئی تکلیف پہنچا دے تو ہم اس کو برداشت کر لیں, کیونکہ سامنے سے اگر جواب دیں گے تو بات بڑھتی ہے, پھر جھگڑا ہو جاتا ہے, پھر اختلاف ہوتا ہے. تو اس کو برداشت کر لیا جائے. یہ کیا ہوتا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس نے آپ کو گالی دی, اس نے آپ کو برا کہا, لیکن آپ نے اس کو کچھ بھی جواب میں کچھ بھی نہیں کہا, کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی, تو دوسری مرتبہ آپ کو گالی دینے میں وہ سوچے گا کہ یہ تو بدلہ لیتا نہیں, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یا تو اس وجہ سے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ خاموش رہے گا, یا یہ کہ وہ شرمندہ ہوگا کہ یہ دیکھو میں نے اس کو گالی دی تھی پھر بھی اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی, تو کتنا اچھا آدمی ہے, اس کو گالی نہیں دینی چاہیے. تو وہ خود گالی دینے سے بچے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ صفت اور خوبی پیدا ہو جائے کہ پھر وہ غلط کام ہی چھوڑ دے, کسی کو تکلیف پہنچانا, گالی دینا وغیرہ چھوڑ دے, وہ بھی اچھے اخلاق والا بن جائے. ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسرا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور وہ بھی پھر ان اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو بردباری کا یہ مطلب ہوا. ہمدردی, خیر خواہی, اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی یعنی اس کی بھلائی چاہنا. اخوت و رواداری یعنی بھائی چارہ ہونا چاہیے, محبت کے جذبات ہونے چاہیے. ایسی اعلیٰ صفات سے آدمی متصف ہو جاتا ہے, یعنی جس کے اندر حسن اخلاق والی صفت ہوتی ہے, اچھے اخلاق والا آدمی, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی خود بخود, کیونکہ حسن اخلاق کا مطلب ہی ہے کہ ان ساری چیزوں پر آدمی عمل کرے. اور یہی وہ صفات ہیں جن سے انسان میں احترام مسلم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب جو صفات بیان کی گئی اور جو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا, آدمی اس پر عمل کرنے لگ جائے تو خود بخود مسلمان کا احترام بھی اس کے دل میں آ جائے گا, اور وہ مسلمان, اور یہ ساری چیزیں آدمی کرتا ہی اس لیے کہ اس کے دل میں مسلمان بھائی کا ادب ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے. تو یہ بیان یہاں پر مکمل ہوا ہے. آگے جو بیان ہے وہ ہے شیطان کی مخالفت کا بیان, یعنی شیطان جو حکم دے رہا ہو اس کے خلاف کرنا, کیونکہ شیطان ہمیشہ برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے. شیطان کبھی بھی اچھی چیزوں کا حکم نہیں دیتا, اور اگر شیطان کسی اچھی چیز کا حکم بھی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے, یعنی اس کی غلط کوئی نہ کوئی انٹینشن شامل ہوتی ہے, غلط نیت شامل ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, وہ واقعہ بیان کر دیتے ہیں. پھر شیطان کی مخالفت کا یہ جو پورا بیان, اس کے بارے میں آیت کریمہ کیا آئی ہے اور حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے, اور شیطان کی مخالفت کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا حکم کیا ہے, وہ ہم آگے شامل کریں گے. وہ واقعہ آپ سن لیں کہ شیطان کبھی کبھی اچھے کام کروا کے بھی بہکاتا ہے, وہ اس کا کام ہے گمراہ کرنا, وہ گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت آرام فرما رہے تھے, سو رہے تھے, تو شیطان نے آ کر آپ کو جگایا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ جگانے والے تو کون ہے؟ تو پہلے تو اس نے ٹال مٹول کیا, نہیں بتایا, لیکن آپ نے کہا نہیں بتانا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں, میں شیطان ہوں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا تو کام ہے لوگوں کو گمراہ کرنا, تو مجھے نماز کے لیے اٹھانے کے لیے کیوں آ گیا؟ لوگوں کو نماز سے غافل کرنا تیرا کام ہے, لوگوں کو تو سلا دیتا ہے نماز کے ٹائم پر کہ وہ نماز نہ پڑھ پائیں, اور تو مجھے جگانے کے لیے آ گیا. تو وہ بہانے بنا لگے, نہیں میں تو نیک بن گیا ہوں, اب میں نے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا شروع کر دیا ہے, پہلے برا تھا اب میں اچھا ہو گیا ہوں, اس طرح کے وہ بہانے بنانے لگے. یہ سب بھی اس کی چالاکیاں ہوتی ہیں. اب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا نہیں بتانا پڑے گا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے, تو نے مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھایا کیوں؟ تب جا کے اس نے وہ راز کھولا, اور اس نے یہ کہا کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ کو نماز سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ اس کے لیے اتنا روتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں, ایک نماز چھوٹ جانے کی وجہ سے, ایک نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے اتنا روتے ہیں, اتنا گریہ وزاری کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے مقابلے میں ہزاروں نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز چھوٹ جائے پھر آپ روئیں, گریہ وزاری کریں اور آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب مل جائے. تو شیطان کو کب یہ گوارا ہوگا
اس لیے میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں کہ آپ اٹھ کے یہ پڑھ لو تاکہ ایک ہی نماز کا ثواب ملے. تو یہ شیطان کا کام ہے. دیکھیے کبھی اچھے کام کروا کے بھی وہ گمراہ کرتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ ہم شیطان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے ہیں, یہ غور کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آج وہ تفسیر میں عرض کیا کہ دل جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, نفس جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اور دل بھی آپ کا صحیح راستے پر کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. ابھی علم ہی نہیں, جہالت ہی جہالت ہے, تو دل بھی کیا آپ کو صحیح راستے پر لے کر جائے گا. تو علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال جو شیطان کی مخالفت کا بیان ہے اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.